وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ وہابی مولوی طلحہ سلفی کی جہالت اور جھوٹ کا جواب۔ آپ نے پچھلے پارٹس میں مولوی طلحہ سلفی کی دھوکے بازی، جھوٹ اور جہالت کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ مولوی طلحہ سلفی نے اپنے شیخ ابو زید ضمیر صاحب کو بچانے کی تو بہت کوشش کی، اور محدثین و فقہا کی عبارتوں کو غلط پیش کر کے ان کا غلط ترجمہ بتا کر امت مسلمہ کو دھوکہ دینے کی خوب کوشش کی، مگر پچھلے ویڈیوز میں علماء حق نے وہابی مولوی کو بے نقاب کر دیا اور صحیح موقف عوام کے سامنے پیش کر دیا، الحمدللہ۔ اب اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ مولوی طلحہ سلفی اپنے امام و پیشوا ابن تیمیہ کو کس طرح بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اہل سنت ریسرچ سینٹر ARC کی طرف سے مفتی رضاء الحق اشرفی صاحب نے اپنے ایک ویڈیو میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی شرعی حیثیت کے جواب میں وہابیوں کو ان کے پیشوا ابن تیمیہ کا حوالہ پیش کیا تھا، جس میں ابن تیمیہ نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے پر ثواب ملنے کا ذکر کیا تھا۔ مفتی صاحب کے اس حوالے کا جواب تو طلحہ سلفی صاحب نہیں دے سکتے تھے، اس لیے انہوں نے ابن تیمیہ کی ایک دوسری عبارت کو پیش کر کے اس عبارت کی پردہ پوشی کرنے کی ناکام کوشش کی تاکہ مسلمانوں کو دھوکے میں رکھ کر گمراہ کیا جائے۔ اب ہم آپ کو وہابی طلحہ سلفی کا اعتراض سناتے ہیں۔ آپ لاسٹ میں کہتے ہیں کہ دیکھو اب میں وہابیوں کے مقتدا امام ابن تیمیہ کی طرف چلتا ہوں، اس نے جو ہے متضاد باتیں کہی ہیں، کہیں تو کچھ کہا ہے، کہیں کچھ کہا ہے، کہیں کچھ کہا ہے، اس طریقے سے انہوں نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے تعلق سے بات کہی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم وہابیوں کا یا ہم سلفیوں کا یا ہم اہل الحدیث کا مقتدا اور جو رہنما اور رہبر ہے وہ آپ کی طرح نہیں ہے کہ بھئی میں الگ بنا لوں اپنا رہبر اور اپنا رہنما تم الگ بنا لو۔ ہم تو اپنا رہبر اور اپنا رہنما اور اپنا مقتدا صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ تو مفتی صاحب یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہے وہ ہمارے مقتدا اور امام ہیں، نہیں، بلکہ ہمارے اسلاف میں سے ہیں، ہم ان کی جو ہے عزت کرتے ہیں، ادب احترام کرتے ہیں، ان کے علم سے استفادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں سامعین، میں آپ کو بتا دوں کہ مفتی رضاء الحق صاحب نے یہاں پر بھی خیانت کی ہے، یا تو میں کہوں گا کہ مفتی رضاء الحق صاحب جو ہے وہ عربی سے پیدل ہیں، یا تو میں کہوں گا کہ بھئی ترجمے میں خود جان بوجھ کر کے ترجمہ غلط کیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں لیکن مفتی رضاء الحق صاحب نے کچھ اور پیش کیا ہے وہ الناس کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں علامہ ابن تیمیہ نے کیا کہا ہے۔ یہ کتاب ہے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم، اور اسی کتاب سے مفتی رضاء الحق صاحب نے جو ہے دلیل بھی پکڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے علامہ ابن تیمیہ نے جو ہے محفل میلاد کو جو ہے اچھا قرار دیا ہے، مستحب مستحسن قرار دیا ہے انہوں نے، علامہ ابن تیمیہ نے۔ تو یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے، اور مفتی رضاء الحق صاحب کا یہ اپنا جھوٹا بیان ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہے، لیکن کیا کہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ کتاب اقتضاء الصراط المستقیم علامہ ابن تیمیہ کی، اور اس میں صفحہ نمبر 295 یعنی 295 صفحے نمبر پر لکھتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ وَإِنَّمَا الْعِيدُ الشَّرِيعَةُ، کہتے ہیں کہ عید جو ہے شریعت کا ایک حصہ ہے۔ فَإِنَّمَا شَرَعَ اللَّهُ اتَّبَعَ وَلَا لَمْ يُحَدَّثُ فِي الدِّينِ مَا لَيْسَ مِنْهُ وَكَذَلِكَ مَا يُحْدَثُ بَعْضُ النَّاسِ۔ وہ کہتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عید جو ہے وہ شریعت کا ایک حصہ ہے، تو جس عید کو اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام میں مشروع قرار دیا ہے اس پر چلو۔ علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں جس عید کو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں جائز قرار دیا ہے اس پر چلو، اس کو مناؤ، اور جس کو مشروع قرار نہ دیا ہو، اسلام میں جائز قرار نہ دیا ہو، تو وہ اس عید سے تم بچو اور اس کو دین میں ایجاد نہ کرو۔ وہ کون سی عید ہے؟ وہ کون سی عید ہے جس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مشروع قرار نہ دیا تو اس عید سے بچو اور دین میں ایجاد نہ کرو اس عید کو؟ آگے فرماتے ہیں کہ
کہتے ہیں مزاحات للنصارى في میلاد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واما محبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتعظیما. کہتے ہیں جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے عید میلاد النبی مناتے ہیں. عیسائی جو ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں. ہماری زبان انگلش میں کہتے ہیں برتھ ڈے مناتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ان کی تعظیم میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا شروع کر دیا اور میلاد مناتے ہیں. ان کی محبت اور تعظیم میں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی میلاد مناتے ہیں. لیکن آگے کیا کہتے ہیں؟ آگے جو الفاظ کہتے ہیں وہ مفتی رضا الحق صاحب نے میٹھا حلوہ سمجھ کر کے کھا گئے. آگے کہتے ہیں، اسی صفحے پہ آگے کہتے ہیں لم یفعلہ السلف الصالح، لیکن یہ کام جو ہے سلف صالحین میں سے کسی نے بھی نہیں کیا ہے. جو مسلمان عیسائیوں کی جو ہے پیروی کرتے ہوئے ان کے دیکھا داکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، ان کو کہتے ہیں لم یفعلہ السلف الصالح. لیکن یہ کام جو مسلمان منا رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، یہ کسی بھی سلف صالحین نے نہیں کیا ہے. تو ثابت یہ ہوا علامہ ابن تیمیہ تو جو ہے رد کر رہے ہیں، اور مفتی رضا الحق صاحب کو یہ نظر آ گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ان کی تعظیم میں لوگ ایسا کرتے ہیں اور باعث ثواب ہے اور اجر ہے. یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں لم یفعلہ السلف الصالح، لیکن یہ کام جو ہے کسی بھی سلف صالحین نے نہیں کیا ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی اس کی یعنی میلاد النبی کی جو ہے تردید فرما رہے ہیں، تائید نہیں. یہ تو مفتی رضا الحق صاحب کا ایک جو ہے فرائض تھا کہ عوام الناس کو گمراہ کر رہے تھے ان کا نام لے کر کے. آپ آگے لکھتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ آگے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میلاد النبی، عید میلاد النبی اگر خیر اور بھلائی کا ہی کام ہوتا، دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، عید میلاد النبی اگر خیر اور بھلائی کا ہی کام ہوتا تو سلف صالحین اسے حاصل کرنے میں ہم سے زیادہ حقدار تھے. یعنی سلف صالحین جو ہے اس کام کو، اگر یہ کام خیر کا ہوتا، بھلائی کا ہوتا، ثواب کا ہوتا، تو سلف صالحین ہم سے پہلے اس کے حقدار تھے، وہ ہم سے پہلے اس کام کو کرتے. کیونکہ اب آگے کہتے ہیں کیونکہ وہ ہماری نسبت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتے تھے. اور یہ واقعی میں حقیقت بات ہے. بھائی ہم اتنی محبت نہیں کر سکتے جتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم کیا کرتے تھے. ہم کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور مفتی رضا الحق صاحب کا تو یہ جو نا خالی ڈھنڈورا ہے، محبت کچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت نفرت ہے. سخت نفرت اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچایا، جو دین ہمیں دے کر کے گئے، اس کو تو چھوڑ دیا، دوسرے دینوں پر چل رہے ہیں جو صوفیوں کا اور نہ جانے کس کس کا دین ہے اس پر چل رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مفتی رضا الحق صاحب کو تو بالکل ہی نہیں ہے، میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں. تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سلف صالحین اس کام کو پہلے کرتے. اگر یہ باعث ثواب ہوتا اور باعث خیر و بھلائی کا ہوتا تو سلف صالحین ہم سے پہل اس کام کو کرتے، کیونکہ وہ ہماری نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتے تھے. اور مفتی رضا الحق صاحب یا مجھ جیسا ایک ادنا سا طالب علم، مجھ جیسا ایک عام آدمی، ہم مسلمان سے زیادہ جو ہے سلف صالحین محبت کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ثابت یہ ہوا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی محفل میلاد النبی کا رد کیا ہے، اس کی تائید نہیں کی ہے، جیسے کہ مفتی رضا الحق صاحب جو ہے پیش کر رہے تھے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے. آپ نے ابھی سنا کہ وہابی طلحہ سلفی نے کتنی چالاکی کے ساتھ ابن تیمیہ کی اس عبارت کو چھپایا اور جواب نہیں دیا جو عبارت مفتی رضا الحق صاحب نے پیش کی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر اس عبارت کو پڑھ دیتے تو خود ان کی پول کھل جاتی. اور پڑھتے بھی کیوں کہ اس عبارت کا خود ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. وہابی طلحہ سلفی کے فریب و اعتراض کا جواب سنیے. اب آئیے طلحہ سلفی صاحب کے ایک اور جاہلانہ اور احمقانہ الزام کا جائزہ لیتے ہیں. مفتی رضا الحق اشرفی صاحب نے اپنے ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ عید میلاد النبی کے تعلق سے وہابیوں کے مقتدا شیخ ابن تیمیہ نے متضاد باتیں کہی ہیں. ابن تیمیہ اس کو بطور عید منانے کے قائل نہیں. پھر بھی ایک جگہ انہوں نے اپنی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم میں کہا ہے کہ بعض لوگ جو اس کو مناتے ہیں ان کو ان کے حسن نیت کی وجہ سے اجر و ثواب ملے گا. مفتی صاحب نے اقتضاء الصراط المستقیم کی یہ عبارت پیش کی تھی، فَتَعْظِيمُ الْمَوْلِدِ وَاتِّخَاذُهُ مَوْسِمًا قَدْ يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ يَكُونُ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ لِحُسْنِ قَصْدِهِ وَتَعْظِيمِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم.
سبحان اللہ. ابن تیمیہ کہتے ہیں میلاد النبی کی تعظیم کرنا اور اس کو عید کے طور پر منانا جس کو بعض لوگ کرتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑا اجر ہے، مقصد اچھا ہونے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی وجہ سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محترم سامعین کرام، ابن تیمیہ کی اس عبارت کو پیش کر کے مفتی صاحب نے پورے وہابی فرقے سے اس بات کا جواب طلب کیا تھا کہ کہیں تو ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ عید میلاد النبی منانا جائز نہیں، لیکن انہوں نے خود دوسری جگہ یہ کہا کہ منانے والوں کے لیے بڑا جو ثواب ہے. ابن تیمیہ کی استضاد بیانی کا وہابیوں کے پاس کیا جواب ہے؟ اگر ابن تیمیہ کی یہ بات صحیح ہے تو پھر وہابیوں کا ان پر کیا فتویٰ ہوگا؟ مفتی رضا اللہ کشفی صاحب نے ابن تیمیہ کے قول کو وہابی فرقے پر بطور الزام پیش کیا تھا، نہ کہ اس لیے کہ وہ ابن تیمیہ کے قول کو عید میلاد النبی منانے کی دلیل مان رہے ہیں. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابن تیمیہ اس کے منانے کے قائل نہیں، لیکن اس کی تضاد بیانی دیکھیے کہ ایک جگہ خود لکھتے ہیں کہ منانے والوں کے لیے اس میں بڑا اجر ہے. طلحہ سلفی صاحب کو تو چاہیے تھا کہ وہ اپنے مقتدا ابن تیمیہ کی اس تضاد بیانی کا کوئی معقول حل پیش کرتے اور ان پر سے الزام اٹھانے کی کوشش کرتے، لیکن طلحہ سلفی صاحب نے اپنی ناسمجھی سے الٹا الزام مفتی رضا اللہ کشفی صاحب پر رکھ دیا کہ انہوں نے عید میلاد النبی منانے کی ثبوت پر ابن تیمیہ کے قول سے دلیل پکڑی ہے. سچ کہا ہے کسی نے، وہابی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں. محترم ناظرین و سامعین، الحمدللہ ہم نے طلحہ سلفی صاحب کے تمام احمقانہ، جاہلانہ اور طفلانہ اعتراضات و الزامات کا تشفی بخش، سنجیدہ اور علمی و تحقیقی جواب دے دیا. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو راہ حق پر چلائے اور طلحہ سلفی صاحب اور ان جیسے کم فہم، کم علم، کم عقل اور جاہلانہ گفتگو کرنے والوں کو حق بولنے، حق سننے، حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا إله إلا الله محمد رسول الله.